خوش آمدید یاران طریقت۔ کیسے ہیں آپ کمال بھائی؟ اللہ کا کرم ہے شیخ محترم، بڑھاپے کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں۔ باغ کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ پیداوار تو ٹھیک ہے نا؟ کیا عرض کروں شیخ، میرے 2 ہی بیٹے ہیں، دونوں نکمے، دونوں نالائق۔ سیب کا باغ جھاڑ جھنکار بن کے رہ گیا ہے۔ ظاہر ہے باغ کو تو ہر روز دیکھ بھال چاہیے۔ حقیقت پر غور کرو تم، باغ کو جب بھی پانی دیا جائے گا تو سیب کے ساتھ جھاڑ جھنکاڑ بھی اگیں گے۔ پانی کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ کوئی سیب ہے یا کانٹا، زمین پتھریلی ہے یا زرخیز میرے فرزندو، پانی میں تو اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ کانٹے دار اور پھلدار دونوں کو سجتا ہے۔ اگر پانی میں کانٹے اگانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا میٹھے رسیلے سیب اگا سکتا تھا کمال بھائی؟ اسی سبب سے اگر آپ کے بیٹے نکمے اور نالائق بھی ہیں تو انہیں برا مت کہیں کبھی بھی۔ اگر آپ کے گھر میں پیاری پیاری بیٹیاں ہوتی تو حضرت فاطمہ کی مثال گلاب کا پھول ہوتی۔ ماں باپ کے لیے بیٹے بیٹیاں ایک سے ہوتے ہیں۔ قدرت بھی پانی کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں کانٹے اور پھول دونوں اگاتی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ ہر جاندار ہر شے کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ذرا اپنی اس مختصر سی محفل پر غور کیجئے، کون کون پھول ہیں، کون کون کانٹے۔ ایک بوڑھا نیم ناخواندہ درویش، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے سب لوگ پھول تو نہیں بن سکتے کبھی۔ میں نے کبھی وحشی کی حکایت سنائی ہے تم لوگوں کو، وہی احد میں حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی۔ حضرت حمزہ اسلام لانے والوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ احد کے مارکے میں کفار ان سے بڑھ کر کسی مسلمان سے خوفزدہ نہ تھے۔ وہ جب 8 کافروں کو جہنم رسید کر کے لشکر کفار پر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو وحشی ایک جانب الگ گھات لگائے کھڑا تھا۔ اس نے چپ چاپ ان کا نشانہ لیا۔ یہ کام اسے ابو سفیان کی زوجہ ہند نے سونپا تھا۔ وہ فقط حضرت حمزہ کے قتل کے لیے جنگ کے میدان میں آیا تھا۔ حضرت حمزہ اس سے بے خبر شیر کی طرح کافروں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ وحشی نے اپنے نیزے سے ان کا نشانہ باندھا۔ اللہ کے شیر، مومنوں میں سب سے جری حضرت حمزہ، وہ نیزہ لگنے سے احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ حالانکہ نبی آخر الزماں کو بھی خوب پہچانتا تھا وحشی۔ چھوٹا سا شہر تھا مکہ، اس نے بارہا دیکھا تھا۔ تو یوں حمزہ جیسے پھول کی بھی پرورش ہوئی اسی جگہ پر، اور وحشی جیسے بجھے کانٹی کی بھی۔ قدرت فرق کچھ نہیں کرتی کہ اگنے والا پھول ہے یا پھر کوئی کانٹا۔ حالانکہ جب کانٹے حد سے بڑھ جائیں تو پھول مرجھانے لگتے ہیں۔ بتاؤ تو کیا کانٹا پھول نہیں بن سکتا؟ جیسے لوہا پانی پی کر فولاد بن جاتا ہے، اسی طرح کانٹا بھی پانی پی کر پھول بن سکتا ہے۔ یہ کام اللہ کو کچھ مشکل نہیں، مگر ہوتا کیسے ہے تو سنو۔ توبہ سے کیا شے ہے یہ توبہ؟ وہی جو کانٹے کو پھول بنا دیتی ہے۔ اور اب حضرت وحشی کا بھی سن لو، ان کے بارے میں بتاتا چلوں تمہیں۔ حضرت کہنے سے حیران تو ہوئے ہوں گے یقیناً کچھ لوگ، ظاہر ہے اس کی کچھ وجہ ہے، وہ بتاتا ہوں۔ ہجرت مدینہ کو 8 برس گزر چکے ہیں۔ مکہ کی فتح ہوتی ہے تو وحشی مکہ سے فرار ہو جاتا ہے، مدینہ آ جاتا ہے۔ مسجد میں سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اے اللہ کے آخری رسول۔ مومن تو وہ لوگ ہیں جو کہ زنا سے بچتے ہیں، شراب نہیں پیتے، اللہ کی حرام کردہ کسی جان کو
नाहक कत्ल नहीं करते। जो कोई भी ऐसा करेगा वो सजा पाएगा आखिरत में। लेकिन मेरा अहवाल तो ये है कि मैंने जिना भी किया, शराब भी पी है और इंसानों को नाहक कत्ल भी किया है। आपके चचा को कत्ल किया जो आपको जान से बढ़कर अजीज थी। अब अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो क्या मुमकिन है कि मेरी नजात हो जाए, मैं बख्शा जाऊं? नबी आखिर ज़माने अपनी नजात से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके वहशी बिन हर्ब को कुरान की एक आयत से जवाब दिया, मगर जिन्होंने तौबा की और सालिह अमल किए बख्शे जाएंगे। तो उसी पानी से परवान चढ़ने वाला कांटा फूल बन चुका था। हजरत हमजा को शहीद करने वाला वहशी अब बन चुके थे हजरत वहशी। फिर चंद साल गुजरने के बाद क्या हुआ? कमानदार खालिद बिन वलीद को रसूल पाक के बाद पैगंबरी का दावा करने वाले नबूवत के झूठे दावेदार मुसैलमा बिन कज़ाब की सरकूबी के लिए रवाना किया गया। उनके लश्कर में अल्लाह के करम से हजरत वहशी भी शामिल थे और हजरत हमजा को जिस नेज़े से शहीद किया गया उसी जंगालूद नेज़े से उन्होंने मुसैलमा बिन कज़ाब को जहन्नुम वासिल किया। हैरत की बात यह थी कि कांटा बन जाने वाला नबूवत का झूठा दावेदार मुसैलमा बिन कज़ाब नबी आखिर ज़मां पर ईमान रखता था। वो फूल से कांटा बन जाने वाला बदबख्त उसी पानी से सैराब होता रहा था।